اب نوری تیرا کلیجہ پھٹے گا، میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے، اور پھر آپ تڑپیں گے، تڑپ رہے ہیں۔ نوری تو مر سکتا ہے اور تو پھٹ سکتا ہے، تو ریزہ ریزہ ذلیل ہے، تو سارے بریلوی کافر، سارے بریلوی گستاخ، اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ، سارے اسلام کے گستاخ، میں نے سارے جوابات دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باقی ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے کہ معین الدین چشتی وغیرہ اس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دیکھیں تمہارا بابا کیا کہہ رہا ہے، خاموش خاموش، حیا کر، شرم کر، میری باری میں بولتا ہے۔ اب تجھے چھرا نظر آ رہا ہے اور تو بھاگ رہا ہے، ویڈیو گواہ ہے۔ اہل حدیث والوں تمہیں مبارک ہو، کوہاٹی مناظرہ جیت چکا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، کوہاٹی مناظرہ جیت چکا ہے۔ یہ خاموش، یہ دیکھو مقالات کاظمی، یہ کہتے ہیں اہل حدیث سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں ہوئی، اور تیرا پیو لکھتا ہے، پیو روحانی پیو لکھتا ہے کہ توہین آمیز عبارات ثابت نہیں ہیں۔ مقالات کاظمی تجھے میں پڑھاتا جاؤں۔ اچھا، سید احمد سعید کاظمی اور کاظمی کہ اہل حدیث سے عبارات یقیناً نہیں ہیں، لیکن تم چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھو۔ تم تو گستاخ ہی گستاخ ہو یار، تم نبی کو گالیاں دو۔ خضر علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ جوتوں کی نگہبانی کرے گا، اور احمد رضا خان نے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہہ دیا ہے، اور میں تجھے اردو پڑھاتا جاؤں، یہ بودھ نہیں ہے، یہ باد ہے۔ لیکن اہل حدیث والوں 7 کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ کتنی کو؟ 7 کو فارغ کر دیا۔ اہل حدیث والوں، نوری کا بچوڑا نکال دیا ہے میں نے، اور نوری کا میں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ نصیر الدین، اور نیری میری طرف دیکھو، نوری آج میں نے انشاءاللہ تجھے خاکی بنانا ہے۔ اور نوری بتا ادھر دیکھ، نصیر الدین وہ ہے کہ گولڑا دربار میں اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہوتی ہے، میں اسلام آباد میں رہا ہوں، سارا دن اس کی ویڈیو چلتی ہے، اور سال کے 12 مہینے چلتی ہے۔ لیکن اہل حدیث والوں تمہیں مبارک ہوئے، آج نصیر الدین کو ہم نے اس کی زبان سے ذلیل ثابت کر دیا ہے کہ نصیر الدین گولڑے کا پیر، وہ بدبخت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ آپ اس کو بدبخت کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے احمد رضا خان کو بدبخت کہا ہے۔ یقیناً احمد رضا خان بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ ذلت کے بعد عزت ملی ہے نبی علیہ السلام کو۔ یہ بعد، یہ کافیہ، یہ جو کافیہ ہوتے ہیں نا، کافیہ میں آپ کو پڑھاتا جاؤں، کافیہ وہی الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں بعد ہو یہاں بودھ ہو، یہاں بعد ہو یہاں بودھ ہو۔ اردو میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ اور نوری، تو مر تو سکتا ہے اور زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے نوری، اور تو ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ میرے مدرسے میں داخلہ لے تاکہ تجھے میں پڑھاؤں، اردو بھی پڑھاؤں، فارسی بھی پڑھاؤں، عربی بھی پڑھاؤں، اور علوم، صرف، نحو، منطق، فلسفہ پڑھاؤں، ریاضی پڑھاؤں۔ ہم نے سارے بزرگوں کا جواب دے دیا، اور کسی کو ہم نے فارغ نہیں کیا، لیکن انہوں نے 7 کو فارغ کر دیا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، وہ واجب القتل ہے۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے خود کہہ دیا، حکم لگا دیا۔ تو قدوری والا گالیاں دے رہا ہے کہ ذمہ کی حفاظت کی جائے گی، ہدایہ والا گالیاں دے رہا ہے، بحر و رائق والا گالیاں دے رہا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اور شامی والا کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت، اور نبی کو گالیاں جو دے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو مارنا چاہیے۔ 7 کو فارغ کر دیا۔ حنیف قریشی نے جشن منایا کہ 1 کو فارغ کر دیا، آج تم نے 7 کو فارغ کر دیا۔
کتنے کو فارغ کر دیا؟ ہم نے سارے جوابات دے دیے ہیں. میں پھر کہتا جاؤں، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ جو تمہارا جعلی ہے، تم ہو ہی جعلی. تمہاری پگڑی جعلی اور تمہارا سارا کچھ جعلی اور مذہب جعلی تمہارا. اور ہمارا مذہب تو کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بعد کہتے ہیں اردو. میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ نے تو مجھے خانیوال میں منجا ہوا مناظر مانا ہے، لیکن میں تو آپ کو بچونگڑا بھی نہیں مانتا. اور تجھے تو آتا ہی نہیں ہے کچھ یار، تجھے تو آتا ہی نہیں. آپ نے اپنی زبان سے خانیوال میں کہا تو منجے ہوئے ہیں، اور پھر تو میری تعریف کرتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. بڑی اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے. اور نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کر کر کے اب تمہیں الفاظ بھی صحیح نظر نہیں آتے. کہتا ہے جی بودھ عربی کا ہے، تو قلت کون سا ہے؟ قلت عربی کا نہیں ہے؟ تجھے اتنا پتا نہیں ہے؟ مجھے پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور تجھے اتنا بھی علم نہیں، اور تیری نظر اسی طرف کیوں جاتی ہے؟ اور وہاں پر کثرتے بودے قلت پہ لاکھوں سلام. انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، وہ کوثر جو قلت سے دور ہے. ایسے ہی امام احمد رضا رحمۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام. ایسی عزت آقا جو ذلت سے دور ہے، جو ذلت سے دور ہے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. او منافق نہیں جانتے. ہم نے یہ حوالہ فرق کر دیا، اور یہ تو نے حوالہ دیا مقالات کاظمی کا، اور یہودیوں والی تعریفات کرنے سے تو باز نہیں آیا. او تو باز نہیں آئے گا، اور تیرا قارورہ ملتا ہی ان سے ہے. کہتا ہے میں داخل کروں گا. نوری نے تو پھانا ٹھوک دیا ہے نا، اور اسی لیے تو اچھل رہا ہے نا. اور نوری نے ایسا پھانا تجھے ٹھوک دیا ہے، اب یہ تو چیختا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھ مقالات کاظمی، یہ کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی پہلی بات، نیز نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں. ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں. اور یہ جو حاشیہ ہے، یہ تجھے پتا کس کا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتا نا. یہ مولوی غلام سرور قادری کا لکھا ہوا ہے. وہ ہمارا ہم اثر ہے، ہمیں ویسے ہی اس سے اختلاف ہے، ہم اسے اپنے اکابرین میں مانتے ہی نہیں ہیں. اور پہلی بات یہ حاشیہ کی اس نے بددیانتی کی، اور اس نے حوالہ دیا شاہ سید کاظمی کا. اس نے حوالہ دیا سید شاہ سید کاظمی کا، حوالہ وہ دیا. اور حاشیہ کس نے لکھا؟ غلام سرور قادری کا. اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹیا تیرا رب دی لعنت. اور بابیا، اور یہ دیکھ خواجہ معین الدین پر تو نے فتویٰ ابھی تک نہیں لگایا. اسماعیل دہلوی، اس پر ابھی تو نے فتویٰ نہیں لگایا. وہ تجھ پر قرض لے کر مرے گا. ثناء اللہ کو کافر کہے، اور عبد الرحمن کیلانی کو کافر کہے، اور تنظیم اہل حدیث والے کو کافر کہے.
ابن کثیر کو بھی کافر کہے، ثناء اللہ کو بھی کافر کہے، عبد الرحمن کیلانی کو بھی کافر کہے، اہل اعتصام والے کو بھی، نواب صدیق حسن پوپانی کو بھی، تنظیم اہل حدیث والے کو بھی، اسماعیل کو بھی، شرح الصدور والے کو بھی، حنیف یزدانی کو بھی، اور کتنوں کو آج تو نے کافر بنا دیا او ظالم۔ او کوٹی ادھر ویکھ یار میرے، یہ دیکھ، یہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی قبر انور کو بت کہا ہے۔ میں نے کہا تھا ایک حدیث دکھا دو جس میں نبی پاک نے فرمایا ہو میری قبر بت ہے، میں ابھی شکست لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اور اگر نہیں تو جھوٹ بولنے سے باز آ جا۔ او جھوٹیا، نا صادق ہے کاذب۔ اور یہ دیکھ الجواب الباہر فی زوار المقابر، اور کتھے پھرنا ہے تو مناظرے کردا، اور تیرا نوری نال پیچا ہی آج اے نوری نے ایسا پھانا ٹھوک دیتا ہی اور صدیہ چ بھی نہیں نکلنا۔ وہ کہندا ہے تیرا ابن تیمیہ کہندا اسی طرح قبر مکرم وسن بننے سے محفوظ ہے۔ او ابن تیمیہ کیا اسے کافر، او کافرہ کیا اسے کافر؟ 11 مولوی ہو گئے نہیں تیرے اپڑ۔ اچھا اب ان پہ فتویٰ لگا، اور یہ جو تو نے بات بزرگوں کی شتیہات ذکر کی، یہ دیکھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے ہیں کہ جس نے سبحانی معظم مشانی یا انا الحق کہا، یا انا الحق کہا، غالباً غلبہ حال اور غلبہ حال اور نظر سے ہمت امکان کے اخفاء کی وجہ سے کہا۔ اور شاہ ولی اللہ کہندا بزرگاں کولو ایسی عبارتاں جڑیاں خلاف شرع نے غلبہ حال تے سکر دی وجہ نال صدور ہو، یعنی او ایک مولوی اور گیا ہی شاہ ولی اللہ، اب 12 ہو گیا نہیں، اور کنو کافر آکھیں گا آج۔ اب مقیاس انفر پر تو نے اعتراض کیا تھا، سن زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، یہ علیحدہ امر ہے کہ آپ مثل کرام کاتبین ایسے واقعات سے اپنی نظر کو محفوظ فرما لے۔ یہ دیکھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں انفاس العارفین میں، کہتے ہیں آرا کہ شما خدا می دانید نزدیک ما محمد است و آ کے شما محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دانید نزدیک ما خدا ہست، جسے تم خدا جانتے ہو ہمارے نزدیک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا ہے۔ اوے شاہ ولی اللہ تے فتویٰ لا، اوے اگر تیرے چ کوئی غیرت ہے تے لا فتوی نہ ہوتے، اوے کہے انہاں نو کافر ہے۔ اویا سونے تیرا مولوی اسماعیل جنو تو شہید کہنا ہے شیخ الاسلام کہندے جے، اس دی کتاب ابقات ہے۔ اوے کوٹی ادھر میں، اوے کوٹی ادھر میں، اوے اب تو نہیں دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یہ دیکھ ابقات، دل کو تھام لے ذرا، یہ نوری حوالہ پیش کرنے لگائی ابقات مولوی اسماعیل دہلوی، او مولوی اسماعیل